حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا بیت اللہ، کعبہ شریف میں جو مسجد حرام ہے یہ پہلی عبادت گاہ ہے۔ اس سے پہلے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے کوئی مسجد نہیں بنائی گئی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، پہلا گھر جو دنیا میں بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے وہ ہے بیت اللہ۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیت اللہ کے بعد دوسرا گھر کون سا بنایا گیا؟ دوسری مسجد اللہ کی عبادت کے لیے کون سی بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد اقصی، بیت المقدس۔ کون پوچھ رہے ہیں؟ صحابہ کرام۔ اور کس سے پوچھ رہے ہیں؟ گویا صحابہ کا عقیدہ ہے جو واقعات ہو چکے ہیں وہ حضور کے علم میں ہیں۔ یہ پہلا گھر جو بیت اللہ بنایا گیا ہے حضور کے میلاد کے بعد بنایا گیا یا پہلے بنایا گیا؟ تو صحابہ حضور سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جب صحابہ حضور سے پوچھ رہے ہیں کہ زمین پہ پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے کون سا بنایا گیا، تو اس کا مطلب ہے صحابہ کا عقیدہ ہے ماضی کے حالات حضور جانتے ہیں، اور ہمارے لیے علم کا سب سے مستند ذریعہ زبان رسالت ہے۔ اس لیے صحابہ کرام یہ سوال حضور سے کر رہے ہیں، اور جب میرے آقا کریم جواب ارشاد فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ جو ہو چکا وہ حضور کے علم میں ہے۔ فرمایا سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا ہے وہ بیت اللہ ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب ہر جگہ عبادت نہیں ہو سکتی تھی، ساری زمین پاک نہیں تھی، نبی اجازت لیتے تھے رب سے، جس جگہ کی اجازت ملتی تھی وہاں وہ مسجد بناتے تھے۔ تو فرمایا سب سے پہلے بیت اللہ شریف تعمیر ہوا، اس کے بعد مسجد اقصی۔ اور اسی حدیث میں ہے میرے آقا کریم نے فرمایا جب تمہارے نبی آ گئے تو اللہ نے ساری زمین پر مسجد بنانے کی اجازت دے دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا گیا تو سب سے پہلے حضرت جبریل نے بیت اللہ شریف، یہ جو کعبہ شریف والی جگہ ہے، اس کا نقشہ متعین کیا ہے اللہ کے امر سے کہ اس کے عین اوپر آسمانوں میں فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور، بیت العزت اور پھر بیت المعمور، تو اس کے بالکل نیچے کعبہ شریف تعمیر کیا گیا۔ پہلی تعمیر جو ہے وہ فرشتوں نے کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک بیت اللہ اسی تعمیر میں رہا ہے، لیکن جب طوفان نوح آیا تو ساری زمین پہ پانی پھیلا ہے، تو وہ جو تعمیر تھی وہ بھی مٹ گئے ہیں، اس کے اثرات اور نشانات ختم ہو گئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کریم نے انہیں یہ شرف عطا فرمایا اور ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا ہے، اور حضرت اسماعیل اس تعمیر میں اپنے والد گرامی کے ساتھ شامل ہیں۔ حضرت ابراہیم جس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے وہ یہی قبلہ تھا جو مکہ شریف میں ہے، بیت اللہ۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں جناب اسحاق، وہ بھی اسی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم کا تعلق بنیادی طور پہ آپ کا تعلق عراق سے تھا، پیدائش بابل شہر میں ہوئی ہے، اور کے علاقہ میں، اور پھر آپ فلسطین میں بھی کچھ عرصہ قیام فرما رہے ہیں، وہاں بھی آپ عبادت کرتے رہے ہیں، اور آج آپ کا مزار بھی، حضرت ابراہیم کا مزار جو ہے وہ بھی فلسطین میں ہے۔ اس شہر کا نام ہی شہر خلیل ہے، حضرت ابراہیم کا مزار بھی فلسطین میں ہے۔ تو آپ کے پوتے حضرت یعقوب، انہوں نے تاریخی اعتبار سے سب سے پہلے مسجد اقصی کو تعمیر فرمایا ہے۔
اور ان کے بعد پھر دوبارہ اس کی تعمیر کی ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے، اور حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام انہوں نے مسجد اقصی کی تعمیر کی ہے۔